اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخصیات، وہ نفوس قدسیات کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی جائیداد، اپنے علاقے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذانوِ تلمذ ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو کر اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے۔ اسلام کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرہ پر نور کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایسی شخصیات کو اور ایسی نفوس قدسیات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحابی اپنی مرضی سے نہیں بنتا اور صحابی عبادات سے بھی نہیں بنتا، بلکہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت یہ شرف عطا فرما دے۔ تو اس اعتبار سے یہ صحابیت کا درجہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل میرے دل کو پایا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا، میرا انتخاب کیا۔ اور میرے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور اللہ نے میرے اصحاب کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، تو ان کو اللہ نے میرا وزیر بنا دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان، منزلت اور منقبت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے اعد اللہ لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اللہ نے جنت کے اندر باغات تیار کیے ہیں کہ جن میں ہر باغ کے نیچے سے اللہ نے نہر کو جاری کر دیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ جنگ کے لیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے اندر کوئی اللہ کے رسول کا صحابی موجود ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی؟ کہا جائے گا اللہ کے رسول کا صحابی موجود ہے۔ اللہ اس صحابی کی برکت سے اس لشکر کو فتح عطا کر دے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا، پھر لڑائی کے لیے لشکر روانہ ہوں گے، سوال کیا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے پیغمبر کو دیکھنے والے کو دیکھا؟ کہا جائے گا ہاں ہمارے اندر تابی موجود ہے۔ اللہ اس کی برکت سے فتح عطا کر دیں گے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جب لشکر پھر روانہ ہوں گے اور کہا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی تبا تابی موجود ہے؟ بتایا جائے گا ہاں موجود ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کریں گے۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے والی یہ ہے، 200 سال تک مسلمانوں کا غلبہ رہا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور پیغمبر کائنات کے صحابہ کی تعلیمات یہ لوگوں تک پہنچتی رہیں، جس کی برکت سے اللہ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ پھر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے صحاب کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لن تمسنا النار من رآنی او رآ من رآنی، اور جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کی زیارت کی اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کہتے ہیں تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ کے رسول نے آ کے تمہیں جہنم کے کنارے سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ گامزن کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے بچپنے میں اسلام کو قبول کیا، سیدہ فاطمہ کو گھر سے اسلام ملا، سیدنا حسنین کریمین کو گھر سے اسلام ملا۔ اب وہ کون لوگ تھے
کہ جن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم سے ہٹا کے جنت کے اندر داخل کیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ، یہ نفوس قدسیات تھے۔ اور پھر اللہ کے احکم الحاکمین قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جو پیغمبر کائنات کے ساتھی ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ ان کو دیکھیں، یہ آپس کے اندر نرم ہیں اور کفار کے خلاف سخت ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو گے تراہم رکعا سجدا، کبھی یہ رکوع کی حالت میں ملیں گے، کبھی یہ سجدے کرتے ملیں گے، کبھی یہ اپنے مالوں کو اللہ کے رستے میں قربان کرتے ملیں گے، کبھی یہ اپنے گھر کے سارے سامان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کرتے ملیں گے، کبھی یہ اللہ کے رسول کے لیے اپنے مال کی تجوریوں کو کھول دینے والے ملیں گے۔ کون؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، کہ جن کی صفات کو اللہ نے بیان کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے صحابہ، لغو باتوں سے اراض کرنے والے صحابہ، زکوٰۃ ادا کرنے والے صحابہ، رکوعت کرنے والے صحابہ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار روا رکھنے والے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور کون؟ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ۔ جب بھی ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ بتاؤ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے کنہوں نے دیکھا ہے؟ وہ کون سے نفوس تھے؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں جو آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے رہے، جو آپ کو حج کرتے دیکھتے رہے، جو آپ کو روزہ رکھتے دیکھتے رہے، آپ کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک وفا کو، ایک ایک بات کو، آپ کے لیل و نہار کو، آپ کے صبح و شام کو جنہوں نے ہم تک پہنچایا، وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ، جب بھی ہم حدیث کو بیان کریں، سند کا تذکرہ کریں، محدث کا تذکرہ کریں، جرا بھی ہو سکتی ہے، تعدیل بھی ہو سکتی ہے، تابعی کی بات کریں، جرا ہو سکتی ہے، تبع تابعی کی بات کریں، جرا ہو سکتی ہے، لیکن جب صحابی کی بات آئے گی تو صحابہ کے بارے میں یہ قانون اللہ نے بنا دیا کہ الصحابۃ کلھم عدول۔ کس طرح بنایا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے اپنے صحابہ کو عادل قرار دیا، سکہ قرار دیا، اور کہا جتنے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، میری باتیں جن تک پہنچ رہی ہیں ان تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کی عدالت پر مہر ثبت کی، اور یہی وجہ یہ قانون اور کلیہ دیا کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ سارے صحابہ یہ عادل ہیں کہ جنہوں نے ہم تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پہنچایا ہے۔ اور کون؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ آئیے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑتے رہے، مل کر کفار کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ پہلا معرکہ بدر کا جب 313 نکلے، تلواریں بھی پوری نہ تھیں، چھڑیوں کو تھام کے نکلے، لوگوں نے کہا پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کرو، پہلے اپنے کپڑے کا تو بندوبست کرو، بات کرتے ہو کہ ہم دین کو دنیا پہ غالب کریں گے۔ تو کنہوں نے کہا تھا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ انہوں نے دین کو دنیا پہ غالب کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، جن کو لوگ تانے دیتے تھے پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کرو، پہلے اپنے کپڑے کا تو بندوبست کرو، کھانے کے لیے 2 نوالے تمہارے پاس ہیں نہیں، اور بات کرتے ہو لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم دین کو دنیا پہ غالب کریں گے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، یہی 313 بدر کے میدان میں پیغمبر کے ساتھی بننے والے، پیغمبر کے اصحاب، میدان بدر کے اندر اللہ کی طرف سے نصرت اتری، اور پھر یہ فتح کا پروانہ لے کے پلٹ رہے تھے۔ اور کفار 1000 کا لشکر لانے والا، ہر قسم کی ٹیکنالوجی اس وقت کی، اسلحہ لانے والا کفار
میدان چھوڑ کے شکست کھا کے بھاگ رہا تھا. اور پھر انہی پیغمبر کائنات کے مجاہدین کے بارے میں اللہ رب العزت نے آسمان سے جھانک کے یہ بات کہی تھی کہ اے بدریو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدریو تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں فقد وجبت لکم الجنہ، کہ فقد وجبت لکم الجنہ، میں نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ان بدریوں کے بارے میں کہا تھا. آج تم ان صحابہ کے بارے میں تان کرتے ہو، جرا کرتے ہو اور ان کے نقص نکالتے ہو. آئیے اللہ نے ان کے نقص کو معاف کیا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کیا ہے. بدر کے ایک صحابی، بدری صحابی حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے پیغمبر ایک چیز کو راز رکھنا چاہتے تھے. کفار مکہ پہ آپ چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، آپ چھپانا چاہتے تھے. حاتب بن ابی بلتا کی وجہ سے جب وہ راز فاش ہو رہا، انہوں نے خط لکھا مکے والوں کی طرف. اللہ نے اس راز کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حاتب کا پتہ چلا، فاروق اعظم کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. نبی کائنات نے فرمایا فاروق تو نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ تو بدری صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا یہ جو بھی کریں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. جب احد کی بات آئی، احد میں اللہ کے رسول کے صحابہ نکلے، آپ نے درے پہ کھڑا کیا، درہ چھوڑ کے نیچے آئے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان سب کی غلطی کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی غلطیوں کو معاف کیا، میں نے ان سے درگزر کیا. اور جن سے اللہ درگزر کر رہا ہے تو اس کے کیڑے کیوں نکالتا ہے، ان کی غلطیوں کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کی اور ایمان کی حالت کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہوا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا، ایمان بھی لے کے آئے، لیکن آپ کی زیارت نصیب نہ ہو سکی. سیدنا حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ صحابی نہ بن سکے. اور کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے چند لمحات آپ کی صحبت میں گزارے. نجد سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ وہ میں عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں. اللہ کے رسول نے اعمال بتائے. یہ شخص پلٹا، اونٹنی کا پاؤں پھسلا، یہ شخص اونٹنی سے گرا، گردن ٹوٹ گئی، دنیا سے رخصت ہوا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کہہ رہے تھے میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ فرشتے اس کے منہ کے اندر جنت کے پھل ڈال رہے ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا عمل تھوڑا تھا لیکن اللہ سے اجر زیادہ پا گیا. یہ بھی صحابی ہے جس نے چند لمحے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی. اور پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوئے. عبداللہ بن خطل، آپ نے فرمایا اگر وہ کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹ جائے تو اس کو وہیں پہ قتل کر دو. نبی کائنات کا صحابی وہ بنے گا جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا اور ایمان کی حالت کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہوا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں یہ بات بھی کہا کرتے تھے. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. اور آپ نے فرمایا اگر میرا صحابی ایک مد جو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے رستے میں خرچ کر دو تب بھی تم میرے صحابی کے ایک مد جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اذا رأیتم الذین یسبون، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ گالی دیتا ہے یسبون صحابی، میرے کسی بھی صحابی کو، تو اس کو کیا کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پر، اس گندی بات پر اور تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اگر تمہاری ساری عمر کی نیکیاں مل جائیں میرے صحابی کے ایک عمل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. سیدنا حضرت سعید بن زید
रज़ी अल्लाह ताला ने कोफा की मस्जिद में देखा कि चंद लोग सहाबा को बुरा भला कह रहे। सईद बिन ज़ैद ने ये बात कही थी और कहा, तुम नबी कायनात के सहाबा को बुरा भला कहते हो जो आपके साथ मैदान जिहाद में शिरकत करते रहे, जिन्होंने आपके लिए माल को लुटाया, जिन्होंने आपके लिए अपने घर बार को छोड़ा, उन सहाबा की तुम बात करते हो। कहा, अगर तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की उम्र भी मिल जाए और उस उम्र के अंदर तुम अल्लाह की इबादतें और रियासतें करते रहो, तब भी तुम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी की भी शान और मंजिलत का मुकाबला नहीं कर सकते। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह से सवाल हुआ, कहा बताइए उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अफजल हैं? तो इमाम अहमद ने यह बात कही थी, कहा उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे 100 लोग भी हो जाएं तब भी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला के उस एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते कि जिस लम्हे में अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने नबी कायनात के चेहरे की ज़ियारत की थी। ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कि इनके दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया और इनके दिलों के अंदर अल्लाह ने तकवे को पाया है। और इन्हीं के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात भी फरमाते हैं, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को पसंद किया, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने ईमान को मुज़य्यन कर दिया है। ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नबीना सहाबी आए, नबी कायनात ने उनको देखकर माथे पे सलवटें डाली। अल्लाह ने आसमान से कुरान उतारा, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। और अल्लाह को पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे सलवटें आना भी गवारा नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को बुरा भला कहता है, उनमें कीड़े निकालता है। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुरानी शख्सियात हैं, तारीखी नहीं। तो तारीख का सहारा लेकर अपनी मर्जी के माने मफहूम करके नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला कहता है। और कुरान क्या कहता है, आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। कुरान मजीद के अंदर कुछ आयात मुहकम हैं जिनके माने बड़े वाज़े हैं और कुछ आयात मुतशाबे हैं, यानी उनके कई एक माने हैं, 2-2 4-4 माने भी उनके बनते हैं। अल्लाह कहते हैं जिन लोगों के दिलों में बीमारी है, वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितना, वो लोगों के अंदर फितने को डालना चाहते हैं। बीमार दिल लोग वो मुतशाबिहात को पकड़ते हैं, अपनी मर्जी के माने लेते हैं। इसी तरह आज के भी कुछ लोग अपनी बैरकों में बैठकर, अपने कमरों में बैठकर, अपने घरों और अकेडमियों में घुसकर कैमरे के सामने आके वही माने मुतशाबिहात पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस के गलत माने करके नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में बुग़्ज़ इनाद रखते हुए लोगों के अंदर मुगालते फैला रहे हैं। आइए इस बात को समझिए, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये सारे के सारे जन्नती हैं, वहीं पे हमारा अकीदा और ईमान ये होना चाहिए कि आपका अदना से अदना सहाबी भी वो भी जन्नती है, कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए भी जन्नत के हवाले से आपने बात की है कुरान मजीद की आयात बैयनात की रूह से। और आइए, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को बुरा भला कहता है, असहाब के बारे में अपनी जुबान तान को दराज करता है, इमाम अबू ज़ुरा रहमहुल्लाह वो ये बात कहा करते थे, इज़ा रअयत रजुल, जब तुम किसी शख्स को देखो, यंतकिसु अहदम मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी सहाबी को बुरा भला कहता है, उनकी शान में तनकीस करता है, तो फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन, जान लो कि वो शख्स जिंदीक है। अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ के आए, अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बना के लोगों के सामने लेके आए, कुरान की आयात बैयनात पढ़ के सुनाएं, पैगंबर की हदीस पढ़ के सुनाएं। अगर उनकी बातों से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी की तनकीस होती है और जानबूझ के तनकीस करते हैं, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला और उनकी जमात को माज़अल्लाह बागी गिरोह करार दे के उनकी शान के अंदर तनकीस की जाती है, हालांकि हदीस का माना कुछ और है। खारजी गिरोह ने
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، لیکن یہ برڈن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی جماعت پہ ڈال کے مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر احادیث کے غلط معنی کر کے، غلط تشریحات کر کے اپنے آپ کو پارسا کہلوانے والے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے اندر صحابہ کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے دلوں کے اندر بغض کو پیدا کرنے والے، یہ کبھی بھی کتاب و سنت کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ مخلص وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کے اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، اہل بیت ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، آپ کے گھر والے تھے، لیکن ان کو یہ مرتبہ بھی صحابیت کی وجہ سے ملا ہے۔ صحابی بنے تو اہل بیت کا شان بھی بڑھ گیا، اگر صحابی نہ بنتے، جو مسلمان نہیں، جو آپ کے دین پر نہیں، وہ آپ کے گھر والا بھی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ مرتبہ اور مقام اسی کا ہے جو صحابی بنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی، اور پھر ان کے بعد آنے والی نسلیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے، ان کی فضیلت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والا ہے، آپ نے فرمایا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، آپ کے گھر والوں سے بغض رکھتا ہے، یاد رکھ لو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی موجود نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے نبی کائنات کے صحابہ کا احترام کیجئے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر محبت کے جذبات رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو، اگر پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو یاد رکھ لو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی زبانی یہ بات بھی ارشاد فرما رہے کہ جب منافقین سے یہ بات کہی جاتی کہ ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح نبی کائنات کے صحابہ لے کے آئے، تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح معاذ اللہ بے وقوف ایمان لائے؟ نبی کائنات کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا منافق تو ہو سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے محبت مومن ہی رکھے گا، اور ان کے بارے میں بغض رکھنے والا منافق شخص ہے۔ آئیے پیغمبر کے صحابہ کی عزت عظمت کو سمجھیے اور ان سے محبت کیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں پیغمبر کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔